اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. بحث چل رہی تھی انواع حدیث شیعہ کے سلسلے میں اور آخری درس میں پہنچے تھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور خلافت میں، آپ کے زمانے امامت میں کون سی حدیث کی کتابیں لکھی گئیں، کس نے لکھی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو خود حضرت کی طرف جو ہے دو تین کتابوں کی نسبت دی گئی. جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو رافع، علی ابن ابی رافع، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی طرف. آج جہاں سے درس شروع کرنا ہے وہ یہ ہے اسبغ ابن نباتہ. یہ بھی حضرت کے بڑے قریبی اور خاص اصحاب اور شاگردوں میں سے ہیں. چلیں، جابر ابن عبداللہ انصاری، یعنی یہ بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے امامت میں کاتبان حدیث میں گنے جاتے تھے. ان کا شمار بھی کاتبان حدیث میں ہوتا ہے. انہوں نے بھی حضرت کے زمانے میں حدیثیں لکھی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس صحیفے در مناسک حج داشت. جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس ایک صحیفہ تھا جو مناسک حج کے سلسلے میں تھا. ایسا صحیفہ، ایسی کتاب کہ جس میں حج کے مسائل تحریر تھے. ببرقی گفت عن، اور بعض مورخین کا کہنا ہے کہ در ان صحیفے احادیث پیرامون حجۃ الوداع گرد آورد. بعض مورخین کا کہنا ہے جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس جو صحیفہ تھا اس میں صرف حج کے مسائل نہیں تھے، بلکہ نبی کریم کی زندگی کا جو آخری حج جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے اس کے سلسلے میں حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا تھا. اگر واقعا ایسا تو اگر وہ صحیفہ ہوتا ہمارے پاس، حجۃ الوداع کی تمام حدیثیں اس میں ہوتی تو امامت و ولایت کے سلسلے میں واقعا ایک بہت ہی مستحکم اور مضبوط دلیلیں ہوتی تو ہے ہی ہے. مثلاً کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے ہاتھوں سے لکھا گیا صحیفہ حجۃ الوداع کی احادیث کے سلسلے میں ہوتی تو بڑی بات تھی. اس کے بعد عبید اللہ ابن ابی رافع، کہ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی جو کتاب امیر المومنین علیہ السلام کے قضایا اور آپ کے فیصلوں کے سلسلے میں تھی. حضرت نے اپنے دور خلافت میں جو قضیے حل کیے ہیں، جو فیصلے کیے ہیں آپ نے، اس عنوان سے، اس نام سے بہت ساری کتابیں ہیں. قضا بتائے امیر المومنین علیہ السلام، جو آپ نے فیصلہ کیا. جب آپ کوفہ جائیں گے تو مسجد کوفہ میں ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے دکۃ القضا، ایک چبوترا ہے. ابھی تو اس کو ختم کر دیا، میں نے دیکھا ہے جب میں گیا تھا تو، کیونکہ ابھی مسجد اس طریقے سے نہیں تھی. مسجد وہی پرانے انداز میں تھی. ابھی تو پورا ایک دم سب بنا دیا، برابر کر دیا. پہلے سارا مقام اسی طریقے سے تھا. چوک تھا تو چوک، کنواں تھا تو کنواں، جو جیسے جس انداز میں تھا. جتنے بھی مقام ابراہیم، مقام اسماعیل، مقام آدم، مقام نوح، یہ تمام چیزیں، بہت سارے مقامات ہیں وہاں پر. یہ مقام دکۃ القضا جہاں حضرت بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے. تو بہت سارے قضایا، بہت سارے جو ہے معاملات آپ نے حل کیے ہیں، جو آپ نے فیصلے کیے ہیں. ان فیصلوں کو بہت سارے محدثین نے جمع کیا ہے، لکھا ہے، تحریر کیا ہے. اس نام سے بہت ساری کتابیں ہیں. یہ عبید اللہ ابن ابی رافع نے بھی ایک کتاب لکھی جو امیر المومنین علیہ السلام کی قضاوتوں کے سلسلے میں اور فیصلوں کے سلسلے میں تھی. برادر او علی ابن ابی رافع نیز کتابی در ابواب فقہ دارد. ان کے بھائی علی ابن ابی رافع
یعنی انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی اور ان کی کتاب کا تعلق ابواب فقہ سے تھا جو حضرت علیہ السلام کے زمانے میں تدوین کی گئی ہے۔ ایک بھائی نے امیر المومنین علیہ السلام کے قضاوتوں کے سلسلے میں اور ایک نے ابواب فقہ میں کتاب لکھی۔ اس کے بعد اسبغ ابن نباتہ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی، ان کی کتاب بھی امیر المومنین علیہ السلام کی قضاوتوں کے سلسلے میں۔ ٹھیک، اس کے بعد سلیم ابن قیس عامر ہلالی، ٹھیک، یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں کاتبان حدیث میں سے تھے، یہ بھی حدیث کو لکھنے والے اور جمع کرنے والے تھے۔ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اور جو کتاب قیس ہلالی نے لکھی ہے اس کتاب میں کسی طریقے کی کوئی تردید نہیں ہے، لیکن جو کتاب فی الحال موجود ہے قیس ابن ہلالی کے نام سے، اس کے بارے میں کچھ شبہات ہیں کہ آیا یہ وہی کتاب ہے جو قیس ہلالی نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی، یا یہ کتاب دوسری ہے اور ان کی طرف منسوخ کر دی گئی ہے، یا یہ کہ انہی والی کتاب ہے لیکن اس میں کچھ حذف و اضافہ کیا گیا ہے۔ موجودہ وقت میں قیس ہلالی کی جو کتاب ہے اس کتاب میں لوگوں کو تردید ہے کہ یہ قیس ہلالی کی اصل کتاب نہیں ہے، جو قیس ہلالی نے تحریر کی تھی، جو لکھی تھی کتاب وہ اور تھی، اور آج جو قیس ہلالی کے طرف نسبت دی جا رہی ہے یہ کتاب اور ہے۔ یا تو مکمل طریقے سے پوری کتاب کے سلسلے میں یہ شبہ ہے، یا بعض مطالب کے سلسلے میں ہے کہ قیس ابن ہلالی نے جو کتاب لکھی تھی یہ کتاب وہی ہے، لیکن قیس ہلالی کی بہت ساری باتوں کو حذف اضافہ کر دیا گیا ہے، اس میں دوسروں نے بھی اپنے مطالب شامل کیے ہیں۔ تو بصورت قیس ہلالی نے کتاب لکھی، اس میں کوئی تردید نہیں ہے، یہ اور یقینی بات ہے۔ لیکن موجودہ دور میں، موجودہ زمانے میں جو کتاب قیس ہلالی کے نام سے منسوب ہے اس کتاب کے بارے میں تردید اور شک ہے کہ آخر یہی کتاب ہے قیس ہلالی کی یا نہیں۔ یہ بھی کریں نا کہ گرچہ در انتصاب کتابی کے اعلان موجود ہے، لیکن اس کتاب کی نسبت کے سلسلے میں وہ کتاب جو آج موجود ہے اور اس کتاب کی نسبت دی جا رہی ہے قیس ہلالی کی طرف، تردیدہائی وجود دار، اس میں کچھ تردید، کچھ شبہ ہیں۔ میسم تمار نیز کتابی در تفسیر دارت کی آموختہائے وہ ازہری علیہ السلام ہے۔ کہ میسم تمار نے بھی ایک کتاب لکھی جو تفسیر قرآن میں تھی، اور جو کچھ میسم تمار نے امیر المومنین علیہ السلام سے قرآن کے بارے میں سیکھا تھا، خصوصاً قرآن کی تفسیر کے بارے میں جو حضرت سے سیکھا تھا، اس کو تحریر کیا تھا، اس کو درج کیا تھا۔ لہذا میسم تمار کی ایک کتاب ہے جو تفسیر کے سلسلے میں ہے۔ وآنگا بر ابن عباس ہم املا کر، اور خود میسم تمار نے ابن عباس کو املا بھی کرایا۔ املا جانتے ہیں، انہوں نے بولا اسے لکھوایا۔ زید ابن وہب جہنی کوفی کتاب خطب امیر المومنین دا تحریر کر تحاویہ خطبہ حضرت در منبرہ و آیادش۔ یہ زید ابن وہب کوفے کا رہنے والا، اس نے بھی ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے خطب امیر المومنین، یعنی حضرت علیہ السلام کے خطبات۔ حضرت منبر کے اوپر جا کر کے جو خطبے دیتے تھے مختلف مناسبتوں پر، چاہے جمعے کے ایام ہو، چاہے عید کے ایام ہو، یا کسی بھی خاص مناسبت پر حضرت جو خطبے دیتے تھے ان خطبوں کو کس نے جمع کیا تھا؟ زید ابن وہب نے، اسی لیے اس کا نام رکھا خطب امیر المومنین۔ یہ کہ دیگر اس کاتبان حدیث حارث ابن عبداللہ عابر حمدانیس کہہ رہے کہ حضرت علیہ السلام کے دور خلافت میں احادیث کو تحریر کرنے والے اور لکھنے والوں میں سے
ایک شخص ہے حارث ابن عبداللہ ہے آور حمدانی، وہ ہمتی بالا در گرداوری خطب و حدیث علیہ السلام داز، یعنی کہ اس شخص نے حضرت علی علیہ السلام کے خطبے اور آپ کی احادیث کو تحریر کرنے میں بے حد ہمت کا اور جوش و جذبہ کا مظاہرہ کرتے تھے، یعنی بڑی ہمت دکھائی ہے انہوں نے، بڑا حوصلہ دکھایا ہے حضرت کے خطبات اور احادیث کو تحریر کرنے کے سلسلے میں، یعنی حضرت کی تمام باتیں چاہے خطبے ہوں چاہے احادیث ہوں ان کو لکھا ہے۔ چلے حجر ابن عدی کنتی نیز از نویسندگان حدیث است کہ از روی مکتوبات خویش حدیث نقل می کر، یہ بھی حضرت علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں سے ہیں اور حضرت کے زمانے میں حدیث لکھنے والوں میں سے ہیں، اور یہ اپنے مکتوبات سے حدیث نقل کرتے تھے، ظاہر سی بات مکتوب تھا تو حدیثیں نقل کرتے تھے، از روی مکتوبات خویش ان کے پاس جو لکھی ہوئی حدیثیں تھیں انہی سے حدیث نقل می کر حدیث بیان کرتے تھے۔ بجز ان 13 نفر، ابھی تک 13 افراد 13 اشخاص کے نام یہاں پر ذکر کیے گئے اور ان کی کتابوں کے ان کے مکتوبات کے نام بیان کیے گئے۔ میتمان اس بلال عطیہ کوفی، ابو الاسود دوئلی، محمد ابن قیس بجلی، ربیعہ ابن سمیع، مصعب ابن یزید انصاری، عبید اللہ ابن حر جعفی و بریر ابن خبیر حمدانی، نام برد صاحب کتاب و صحیح در حدیث مدانی۔ تو یہ جو 13 افراد ہم نے جن کے نام اوپر ذکر کیے، جن کی کتابیں ہم نے بیان کی، ان کے علاوہ بھی حضرت کے بہت سارے شاگرد صحابی چاہنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضرت کے زمانے میں حدیثیں تحریر کی ہیں، حدیثیں لکھی ہیں، جیسے بلال عطیہ کوفی، ابو الاسود دوئلی، محمد بن قیس بجلی، یہ تمام لوگوں کے نام لکھے کہ ان سب کے پاس کتاب اور صحیفہ تھا حدیث کے سلسلے میں، سمجھے؟ راویان حدیث از امام علیہ السلام برپائے کتاب الرجال شیخ توسی 448 تنوی باشان، کہہ رہے کہ شیخ توسی نے جو الرجال لکھی ہے اس کتاب کی بنیاد پر جن لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام سے حدیثیں نقل کی ہیں ان کی تعداد 448 ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور میرے خیال سے 448 میں سے اکثر افراد ایسے ہیں جن کے پاس مکتوب شکل میں حدیثیں تھیں، انہوں نے حدیثیں تحریر کی تھی، لکھی تھی۔ اب کیونکہ سب کے سلسلے میں معلومات نہیں ہیں، سب کی کتابوں کے بارے میں علم نہیں ہے، جن لوگوں کی کتابوں کے بارے میں علم تھا، جن کے کتابوں کے سلسلے میں تاریخ میں، احادیث میں، علم رجال میں ذکر تھا، ان کی کتابوں کا نام یہاں لکھ دیا۔ اللہ جن لوگوں نے حضرت علیہ السلام کی حدیثیں نقل کی ہیں، ناقل حدیث، راوی حدیث حضرت سے، تو ان کی تعداد 500 کے قریب 448 شیخ توسی نے اپنی رجال میں لکھا ہے۔ تو یہ حضرت علی علیہ السلام کے کا زمانہ جو جس کو آپ جو ہے طبقہ دوم ہے نا، مرحلہ دوم تھا حدیث کا، دور دوم تھا حدیث کے سلسلے میں۔ دور اول تو نبی کریم کا زمانہ تھا جو مشترک تھا، اچھا مشترک والے کو چھوڑیں گے اگر آپ تو دور اول تھا۔ اب دیکھتے ہیں دوران امام حسن و امام حسین، ان دو اماموں کے زمانے کو ایک ساتھ ذکر کیا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں حدیث کے سلسلے میں راویان حدیث، ناقلان حدیث نے کیا کیا ہے۔ الشہادت حضرت علی علیہ السلام در سال 40 ہجری تا سال 61 ہجری، یعنی دورہ شہادت امام حسین، دورہ تاریخ
برجامع اسلامی علوم اسلامی و حدیث حاکم بود. کہہ رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی. سن 40 ہجری کے بعد سے سن 61 ہجری تک، یعنی شہادت امام حسین کے زمانے تک، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اسلامی سماج، اسلامی معاشرہ کیا ہے، دین سے، دینیات سے، حدیث سے، نقل حدیث سے، اصلاً جو ہے جامع اسلامی علوم اسلامی سے کلی طور پر دور تھا. اسلامی سماج کے لیے یہ ظلمت اور تاریکی کا زمانہ تھا. یہ وہ دور تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب امت مسلمہ احادیث وغیرہ سے خصوصاً بہت دور تھی، حدیثوں سے بیگانہ تھی. کہہ رہے کہ پس شہادت حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہ در سال 46 ہجری کہ جو 40 ہجری میں واقع ہوئی تا سال 61 ہجری 61 ہجری تک، یعنی تقریباً 21 سال جو بنتے ہیں، جو جس کو شہادت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو 21 سال ہے دور تاریخ بر جامع اسلامی، یہ اسلامی سماج کے لیے ایک تاریخ اور ظلمت کا زمانہ تھا. علوم اسلامی و حدیث، تاریخ بر جامع اسلامی، علوم اسلامی و حدیث حاکم بود. کلی طور پر حدیث، علوم اسلامی اور جامع اسلامی کے لیے یہ ظلمت اور تاریکی کا دور تھا، تاریکی کا زمانہ تھا. در ان دورے بجہت حاکمیت معاویہ و دسیسہائے او مجالی برائے کتابت حدیث وجود نہ داشت. کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ معاویہ کی حکومت تھی، اس کی فریب کاریوں کی وجہ سے کسی کے اندر حدیث کی کتابت کی جرأت نہیں تھی، کوئی جرأت نہیں کرتا تھا، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ اس زمانے میں جو معاویہ کا زمانہ ہے حدیث لکھے، حدیث نقل کرے. گرچہ ہر دو امام پر کتابت تاکید ورزید ان، اگرچہ دونوں اماموں نے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان دونوں اماموں نے کتابت حدیث کی تاکید کی ہے، اس کا اہتمام کیا ہے، لیکن بہر صورت حاکم کا ڈر، حاکم کا خوف لوگوں پر غالب تھا. اماموں کی تاکید کے باوجود بھی لوگوں کے اندر حاکم کا ڈر اور خوف تھا. امام حسن فرزندان خود و فرزندان برادرشہ جم کر بفرمود. پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور خود اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یا بنی و بنی اخی انکم صغار قوم یوشک ان تکونوا کبار آخرین فتعلموا العلم فمن لم یستطع منکم یربی فلیکتبہ بل یصغہ فی بیتہ ولیدعہ فی بیتہ. دیکھیں کتنی واضح طریقے سے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے یا بنی و بنی اخی، اے میرے بیٹوں اور میرے بھائی کے بیٹوں، میرے بھتیجوں، انکم صغار قوم، ابھی آپ لوگ ہماری قوم اور قبیلے کے چھوٹے ہو، بچے ہو ابھی تم لوگ، ان تکونوا کبار، تم کو بڑے ہونا ہے، روز چھوٹے ہی تو نہیں رہو گے. فتعلموا العلم، پس علم حاصل کرو، علم سیکھو. فمن لم یستطع منکم یربی، پس تم میں سے جو روایت نہیں کر سکتا کہ حدیثیں یاد کر کے دوسروں سے بیان کرے، دوسروں سے نقل کرے، فلیکتبہ، تو اسے چاہیے کہ وہ حدیثیں لکھ لے.
جو یاد کر سکتا ہے، اب یاد کر کے سنا سکتا ہے، نقل کر سکتا ہے، وہ یاد کرے، اور جو نہیں یاد کر سکتا اسے چاہیے کہ وہ حدیثوں کو لکھ لے اور اپنے گھر میں رکھ لے، آئندہ اس کے کام آئے گی۔ تو دیکھیں اس حدیث کے اندر امام نے حدیث کو نقل کرنے کی بھی بات کہی ہے اور حدیث کو لکھنے کی بھی بات کہی ہے۔ ہم چلیں امام حسین در خطبین کی درمینا در جمع بنی ہاشم اہل بیت پیغمبر کی رحمت فرمائے۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے میدان منی میں اہل بیت اطہار اور بنی ہاشم کے لوگوں کے بیچ جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے میں حضرت فرماتے ہیں اسمعوا مقالتی واکتبوا قولی، میری بات سنو اور اسے لکھو۔ امام اپنے اس فرمان میں کیا ہے، اپنے قول کو، اپنے کلام کو سننے کی بھی بات کر رہے ہیں اور لکھنے کی بھی۔ ثم ارجعوا امثالکم وقبائلکم، پھر اسے جو ہے لے جاؤ دوسرے مقامات، دوسری جگہوں پر اور اپنے قبیلوں میں لے جا کر کے اسے بیان کرو، نشر کرو۔ تو امام حسن علیہ السلام نے بھی اور امام حسین علیہ، دونوں اماموں نے اسی معاویہ کے دور میں کہ جب لوگوں کے اندر کتابت حدیث کی جرأت نہیں تھی، ان دو اماموں نے کتابت حدیث کی تاکید کی ہے۔ البتہ بجز ان میں طبعاً ازنا مہا امام حسین بہل کوفہ مسلم ابن عقیل بنی عاصم ابو بردان بصری نام ہو، کہہ رہے کہ البتہ اس کے علاوہ جو امام حسین علیہ السلام نے خطوط لکھے ہیں، چاہے وہ کوفے والوں کو، چاہے وہ مسلم ابن عقیل کو، بنی ہاشم کو، بصرہ کے بزرگوں کو، تمام چیزیں اس بات کی شاہد ہیں کہ امام خود بھی کتابت حدیث کرتے تھے اور دوسروں کو بھی کتابت حدیث کی تاکید کرتے تھے۔ قابل ذکر اس کی راویان حدیث از امام حسن چہل و یک نفر و از امام حسین 98 نفر کی باشا ہے۔ کہ جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے نقل کرنے والے راویوں کی تعداد، راویان حدیث کی تعداد 41 ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام سے حدیثیں نقل کرنے والوں کی، راویان حدیث کی تعداد 98 ہے۔ کہہ رہے کہ ہم دو راویان حدیث کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ الف ابو مخنف لوط ابن یحییٰ ازدی کی صاحب 50 کتاب است کہ انہارا از امام حسن مصطفیٰ، امام حسین، امام سجاد، امام باقر و امام صادق نقل کرتے است۔ ابو مخنف کی جس نے 50 کتاب لکھی، 50 کتابیں تحریر کرنے والے، 50 کتابیں لکھنے والے ہیں، کہ جس کتاب کو امام حسن مصطفیٰ سے لے کر کے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان اماموں کی حدیثیں اس میں نقل کی ہیں۔ عامر ابن کثیر کہ یہ کتاب از امام حسین نقل کر دی، اس کی جس نے ایک کتاب امام حسین علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ تو یہ احادیث شیعہ کا دوسرا دور تھا، دور امام حسن مصطفیٰ اور امام حسین علیہ السلام۔ یہ دور اور یہ زمانہ کتابت حدیث کے لحاظ سے امت مسلمہ کے لیے بڑا تاریک دور اور بڑا تاریک زمانہ تھا۔ معاویہ کی حاکمیت اور اس کی سختیوں کی وجہ سے کتابت حدیث کی کسی کے اندر جرأت اور ہمت نہیں تھی، لیکن ان دونوں اماموں نے اسی معاویہ کے دور میں، معاویہ کے زمانے میں کتابت حدیث کے لیے اقدام بھی کیا ہے اور دوسروں کو بھی کتابت حدیث کی دعوت دی ہے اور تاکید کی ہے۔